اب آپ کو بتائیں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور سودی نظام کے خلاف ٹرین مارچ کا اعلان۔ ٹرین مارچ کا آغاز کل جنوبی پنجاب سے ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل رحیم یار خان سے ٹرین مارچ کا آغاز کریں گے۔ مارچ کے شرکا کا کل رات قیام ملتان میں قیام ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور سودی نظام کے خلاف ٹرین مارچ کا اعلان۔ ٹرین مارچ کا آغاز کل جنوبی پنجاب سے ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل رحیم یار خان سے ٹرین مارچ کا آغاز کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کل سے جنوبی پنجاب سے ٹرین مارچ کا آغاز کر رہی ہے، جو کہ ٹرین مارچ جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے شروع ہوگا اور راولپنڈی جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کل 7 بجے رحیم یار خان سے ٹرین مارچ کی قیادت کریں گے، جو کہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کل 1 بجے ملتان ریلوے اسٹیشن پہنچے گا، جہاں پر ٹرین مارچ کے شرکا جو ہے وہ رات جو ہے وہ ملتان میں قیام کریں گے، اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی رات جو ہے وہ ملتان میں قیام کریں گے، اور اگلے روز جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق دوبارہ سے ملتان سے ہی ٹرین مارچ کی قیادت کریں گے، اور جو ہے وہ ٹرین مارچ دوسرے روز کا جو ٹرین مارچ ہے وہ لاہور پہنچے گا، جہاں پر رات لاہور میں قیام ہوگا، اور تیسرے روز جو ہے وہ لاہور سے کاروان نکلے گا ٹرین مارچ کی صورت پر پنڈی اسٹیشن پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے جو صورتحال ہے کہ ملتان بھر کے اندر پینافلیکس جو ہے وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں، اور جو امیر جماعت اسلامی پاکستان صبح 7 بجے رحیم یار خان پہنچیں گے اور رات جو ہے وہ ملتان آ کر جو ہے وہ قیام کریں گے۔ اس وجہ سے ان کی رہائش کا بندوبست جو ہے وہ اسلامی سینٹر ایم اے جناح روڈ پر کر دیا گیا ہے، جہاں پر امیر جماعت اسلامی قیام کریں گے، اور ان کے ساتھ مرکزی قائدین بھی وہیں پر قیام کریں گے، اور دوسرے روز جو ہے وہاں سے واپس جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان لاہور کی جانب جائیں گے۔ اس وجہ سے صوبائی حلقہ 217 کے اندر الیکشن آفس کا بھی جو ہے وہ جنید انور، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی ٹرین مارچ کل سے شروع ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل ٹرین مارچ کی قیادت کرتے ہوئے لیاقت پر پہنچیں گے۔ اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حسن محمود سے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی حسن، کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کی جانب سے کل جو ہے مہنگائی جو مارچ ہے، ٹرین مارچ ہے، یہ کل نکالا جا رہا ہے۔ لیاقت پور میں جو ہے کس ٹائم پہنچے گا، یہاں کی جو جماعت کے عہدیدار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی سمیع صاحب، انہی سے ہم جانتے ہیں سر کیا پلان ترتیب دیا گیا ہے، سر کتنی پبلک جو ہے آنی ہے، کیا متوقع ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بہت ہی اہم ایونٹ کے حوالے سے مجھ سے گفتگو کی ہے۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور یہ وہ لیڈر ہیں جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اگر 62 اور 63 کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان میں صرف سراج الحق ہی ہیں کہ جو باقی بچیں گے۔ وہ عوامی مسائل جس سے ہر آدمی جو ہے اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے، کرپشن ہے، سود ہے، مہنگائی ہے، اس کا ان مسائل کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے ٹرین مارچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ضلع رحیم یار خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کا آغاز رحیم یار خان سے شروع ہو رہا ہے۔ خیبر میل میں انشاءاللہ کل صبح 7 بجے وہ اس ٹرین مارچ کا آغاز کریں گے، اور خانپور سے ہوتے ہوئے جب وہ لیاقت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم نے اس حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری لیاقت پور کی تحصیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ان کے استقبال کے لیے صبح 9 بجے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن لیاقت پر پہنچیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں توقع ہے کہ لیاقت پور تحصیل کی عوام جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر یہاں ہزاروں کی تعداد میں آئے گی۔ سر جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، ریلی کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، ہم نے جو ریلی کا انتظام کیا ہے وہ گل محمد خان لنگا جو ہے بیٹ کا علاقہ ہے، وہاں سے قافلے چلیں گے، وہ ترنڈے کے اندر پہنچیں گے، ترنڈے سے قافلے چلیں گے اکٹھے وہاں سے ہو کے تو جان پور پہنچیں گے، جان پور میں ٹھولم سے قافلے آئیں گے،
اور جانپور سے ہی کافی جی بالکل، جیسا کہ قاضی سمیع صاحب کا بتانا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا اور بھرپور طریقے سے بڑی تعداد میں انعقاد کیا گیا ہے۔ حسن محمود شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی میں بڑی پوسٹوں پر بھرتیاں، اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ اسمبلی سیکرٹریٹ کے سروس رولز بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ گریڈ 16 سے 19 تک براہ راست بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گریڈ 16 سے 19 تک بھرتیاں پی ایس سی کے ذریعے ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی، بتائیے۔ رول ہیں ان کو بھی باقاعدہ تبدیل کیا ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ کچھ اختیارات جو ہے وہ طلب کیے تھے پنجاب حکومت نے اسپیکر کے اور سیکرٹری اسمبلی کے، اور اس میں بزنس رولز کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کی گئی، لیکن اب سروس رولز جو تبدیل کیے گئے اس میں بھرتیوں کا اختیارات جو ہیں اور اس پر بھی اسپیکر کے اور سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات واپس لیے گئے ہیں، اور جو بل ہے اس میں 2022 کا امینڈمنٹ بل پیش کر کے اپروو دے کے اس کا آرڈیننس جو ہے وہ واپس کیا جائے گا۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جتنے بھی گریڈ 16 سے 19 تک کی بھرتی ہے اس کا براہ راست پہلے تو اختیار اسپیکر اور اسمبلی سیکرٹریٹ کے پاس تھا، وہ اب ختم کر دیا گیا، اور اب آئندہ سے پنجاب پبلک سروس کمیشن گریڈ 16 سے 19 تک کی بھرتیاں کر سکے گا۔ تو اس سے پہلے قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، جو کہ حکومت پنجاب کے مطابق آج پنجاب اسمبلی میں بقاعدہ اس کے بل کی منظوری جو ہے وہ دی گئی۔ اور تو دوسری طرف اب چونکہ ایوان میں اجلاس جاری ہے پنجاب حکومت کا، تو اس ایوان میں باقاعدہ انہوں نے بل میں امینڈمنٹ کے حوالے سے تمام سفارشات منظور کر لی ہیں کہ اسمبلی سیکرٹریٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو فرض کیا جائے، اور خاص طور پر بھرتیوں کے حوالے سے جو گریڈ 16 اور 19 کے عہدے پر بھرتیاں کی جاتی تھی وہ تمام طرح اختیارات پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پاس ہوں گے۔ جی علی رامے شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں 29 اور 30 جون کو ٹیکس دفاتر کے اوقات کار میں توسیع کر دی گئی ہے۔ FBR کے دفاتر 29 جون کو رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تمام ٹیکس دفاتر 30 جون کو رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ٹیکس گزاروں کی معاونت کے لیے دفاتر کے اوقات کار میں توسیع کی گئی ہے۔ FBR نے ریجنل ٹیکس آفس کے چیف کمشنرز کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 29 اور 30 جون کو ٹیکس دفاتر کے اوقات کار میں توسیع۔ FBR کے دفاتر 29 جون کو رات 10 بجے تک جبکہ 30 جون کو رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ٹیکس گزاروں کی معاونت کے لیے دفاتر کے اوقات کار میں توسیع کی گئی ہے۔ FBR نے ریجنل ٹیکس آفس کے چیف کمشنرز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ حکومت کا بجلی بچت پروگرام پنجاب حکومت کی ہدایت پر بہاول نگر میں تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قاسم علی شیر سے۔ جی قاسم، بتائیے کیا صورتحال ہے؟ حکومت کی ہدایت پر انرجی سیونگ کے جو تحت جو ہدایات جاری کی گئی تھیں اس کے تحت آج بہاول نگر شہر میں تمام مارکیٹ کاروباری جو ہے وہ مراکز بند ہے، سوائے ان کو جو کہ ضروری ہیں جن کو حکومت نے اجازت دی ہے، خاص طور پر میڈیکل سٹور، بیکری وغیرہ وہ دکانیں کھلی ہیں، باقی تمام کاروباری مراکز جو ہے وہ بند ہیں۔ لیکن دوسری طرف عید کی بھی آمد ہے، جو یہاں کے انجمن تاجران ہیں ان کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر انہیں ریلیف دیا جائے کیونکہ ان کا سامان جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کے حالات رہے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے ساتھ انجمن تاجران کے رہنما موجود ہیں، ان سے بات کر لیں۔ آپ بتائیے گا جی، انجمن تاجران کی اپیل پر بھی اور حکومتی ہدایت پر آج عمل درآمد کرتے ہوئے شہر میں جو ہے کاروباری مراکز بند ہیں، تو مزید کیا اپیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو حکومت کی ہر کال پر لب بیک کہتے ہیں۔ جیسے کہ حکومت نے کال کی جمعے کو دکانیں بند کر دیں تو ہم نے اپنی دکانیں کلوز کر دی ہیں، تو ہم حکومت کے ساتھ ہر دور میں تعاون کرتے رہے، مگر میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کریں۔ جیسے کہ اب عید کا موقع ہے، عید سر پر ہے، یہی ہمارے کاروبار کے چند دن ہوتے ہیں، تو ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ کم سے کم عید تک ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ انجمن تاجران کا اور حکومت کا جو ہے وہ ہاتھا پائی اور لڑائی جھگڑے سے بچایا جا سکے۔ تو ہم حکومت سے موت بانا پھر زور اپیل کریں گے کہ ہمیں عید تک کا جو ہے وہ دکانیں کھولنے کا ٹائم دیا جائے۔ جی بالکل، ہمیں جو ہے وہ عید تک دکانیں کھلی رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے، کیونکہ ہم جو ہے حکومت بھی انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہے حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو ہے وہ شہر میں کاروباری مراکز کو بند کیا ہوا ہے تاکہ جو حکومتی ہدایات پر عمل ہو سکے، لیکن دوسری طرف جو ہمارا کاروبار جو پہلے مہنگائی کی وجہ سے شدید ہم پریشان تھے، اب جو ہے وہ ان دکانیں بند کرنے کی وجہ سے مزید مشکلات کا شکار ہے۔ دکانوں سے مزید مشکلات کا شکار ہیں۔ قاسم علی شیر، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر مسافر پریشان، شہریوں کی سہولیت کے لیے بنائے گئے ساٹل اور اوور بلنگ کی شکایات۔
रेलवे स्टेशन पर तमाम अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मियां माज बिन शफीक। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर मुसाफिर हजरात यहाँ पर लगाए गए स्नैक्स के स्टॉल से जो है वो खासे गैर मुतमईन नजर आते हैं और मुसाफिरों की जानिब से ये गिला किया जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो स्नैक्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं उन पर तमाम तरह अशिया जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा। जी मैंने अभी ये बोतल खरीदी यहाँ से, और ये बाहर जो है इसका रेट 60 रुपीज़ है 1.5 लीटर बोतल का, लेकिन यहाँ 80 की दे रहे हैं। और निम्को मैंने खरीदी है, बाहर 20 के पैकेट्स होते हैं, यहाँ तकरीबन 30 की दे रहे हैं। मैंने 30 का खुद परचेज़ किया और इसी हवाले से बाकी सारी चीज़ें इस तरह महंगी हैं। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है मुसाफिरों की जानिब से कि यहाँ पर मुल्तान रेलवे स्टेशन पर जो है वो तमाम तर चीज़ें मार्केट रेट की निस्बत ज़्यादा में फ़रोख्त की जा रही हैं। जो पानी की एक आम बोतल 1.5 लीटर की बाहर मार्केट में 60 रुपए की फ़रोख्त हो रही है, वो यहाँ पर 80 रुपए की दी जा रही है। और उसके अलावा जो दीगर स्नैक्स हैं जिन पर रेट भी प्रिंटेड है, वो स्नैक्स भी जो है वो आलमोस्ट डबल कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और साथ साथ मुसाफिरीन की जानिब से ये गवर्नमेंट से मुतालबा भी किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का गवर्नमेंट और मुतल्लिका हुकाम फौरी तौर पर होश के नाखुन लें और इस चीज को जो है नोटिस लेने का किया जा रहा है। माज बिन शफीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान कमिश्नर आमिर खटक का अफसरान को रिकवरी अहदाफ हासिल करने का हुक्म। मलकियती इंतकाल, आबियाना और सरकारी वाजिबात की रिकवरी में तेजी लाई जाए। मलकियती इंतकाल, स्टाम्प ड्यूटी के वाजिबात भी क्लियर किए जाएं। कमिश्नर आमिर खटक की सदारत में डिवीजन का रेवेन्यू जायजा इजलास। रेवेन्यू मामलात को बेहतरीन अंदाज से चलाना अफसरान का काम है, ऐसा कहना था कमिश्नर का। ज़रूरी इनकम टैक्स के नादहिंदगान की जायदादों को ब्लॉक किया जाए। नादहिंदगान के नाम और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पर नोटिस जारी किए जाएं, ऐसा कहना था कमिश्नर आमिर खटक का। कमिश्नर आमिर खटक का अफसरान को रिकवरी अहदाफ हासिल करने का हुक्म। मलकियती इंतकाल, आबियाना और सरकारी वाजिबात की रिकवरी में तेजी लाई जाए। मलकियती इंतकाल, स्टाम्प ड्यूटी के वाजिबात भी क्लियर किए जाएं। कमिश्नर आमिर खटक की सदारत में डिवीजन का रेवेन्यू जायजा इजलास। रेवेन्यू मामलात को बेहतरीन अंदाज से चलाना अफसरान का काम है। ज़रूरी इनकम टैक्स के नादहिंदगान की जायदादों को ब्लॉक किया जाए, कमिश्नर का ऐसा कहना है। मुहतसिब पंजाब आज़म सुलेमान खान के हुक्म पर अवामी मफाद के केसों में कानूनी रिलीफ की फराहमी। मुहतसिब पंजाब के हुक्म पर तहसील तौंसा में 9 ट्यूबवेल्स कनेक्शन और 6 शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिए गए। तौंसा में 2584 मकामी घरानों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मुहतसिब पंजाब आज़म सुलेमान खान के हुक्म पर अवामी मफाद के केसेस में कानूनी रिलीफ की फराहमी। मुहतसिब पंजाब के हुक्म पर तहसील तौंसा में 9 ट्यूबवेल्स कनेक्शन और 6 शमसी तवानाई पर मुंतकिल। तौंसा में 2584 मकामी घरानों को पीने का साफ पानी मिलेगा। पंजाब में महकमा लिटरेसी के घोष स्कूलों के बाद अब असातिज़ा की बारी आ गई है। पंजाब में महकमा लिटरेसी के 7000 असातिज़ा के डेटे की तस्दीक होगी। पंजाब हुकूमत ने महकमा लिटरेसी के असातिज़ा का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड मांग लिया है। महकमा लिटरेसी ने जॉइंट सर्वे के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। टीम असातिज़ा का मुकम्मल डेटा हासिल करके महकमा लिटरेसी को पेश करेगी। पंजाब में महकमा लिटरेसी के 333 घोष स्कूल सामने आए थे। स्कूलों के नाम पर बजट और असातिज़ा की तनख्वाहें भी जारी होती रही थीं। आपको बता रहे हैं पंजाब में महकमा लिटरेसी के घोस्ट स्कूल्स के बाद अब असातिज़ा की बारी आ गई है। पंजाब में महकमा लिटरेसी के 7000 असातिज़ा के डेटा की तस्दीक होगी। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी खस्ता हाली का शिकार। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। आर्ट गैलरी में आवेजा तस्वीर देखभाल न होने के बाद टूट फूट का शिकार हो रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइए। जी, मुल्तान शहर के अगर तारीखी मकामात की बात की जाए तो दमदमा जो है एक तारीखी मकाम और मुल्तान का सबसे बुलंद तरीन मकाम समझा जाता है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सियाह यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से सफाई सुथराई के जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ज़्यादा नाकिस हैं। यहाँ पर दीवारों पर जगह जगह लोगों ने पान फेंकने के जो निशानात हैं वो लगाए हुए हैं। स्विच बोर्ड्स यहाँ पर आर्ट गैलरी में वो टूटे हुए हैं। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर आप मुझे बताएंगी कहाँ से आई हैं और क्या कहना चाहेंगी? हम लोग जंग से आए हैं, लेकिन यहाँ सफाई सुथराई नहीं है। हम लोग बाहर से देखने आए हैं, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ना यहाँ सफाई अच्छी तरीके से नहीं की हुई है। लोगों ने पान फेंके हुए हैं और
ہم تو دم دوا کرنے آئے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اچھا سامان تو اچھا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے صفائی نہیں کی. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ صفائی وغیرہ ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ صفائی یہاں ہونی چاہیے، اس لیے یہ سب لائٹ بھی ہونی چاہیے. پیاری چیزیں ہیں پر بورڈ بھی ٹوٹے ہوئے، صفائی نہیں. لائٹ ہے یہاں پہ؟ لائٹ نہیں ہے. لائٹ نہیں ہے گرمی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، یہ تاریخی آرٹ گیلری ہے جہاں پر ملتان کی بہت سی تاریخی اشیاء جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہاں پر یہ تصویریں بھی یہاں پر اب ٹوٹنے لگ گئی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کوئی توجہ جو ہے اس آرٹ گیلری پر نہیں دی جا رہی. سوئچ بورڈ جگہ جگہ سے ہمیں اکھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو یہاں پر سیاح آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا بھی ہے. یہاں پر لائٹیں نہیں جلائی جاتی. یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکلز بھی موجود ہیں. K2 جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، وہاں پر یہ سائیکل جو ہے وہ چلا تھا. یہاں پر یہ سائیکل جو ہے وہ رکھا گیا ہے. یہ گندگی جو ہے وہ دمدمہ کے اندر موجود ہے. انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ گندگی موجود ہے. سہیرا طارق شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود. اب آپ کو بتائیں ملتان کی عدالتوں میں فیملی کیسز کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ماہر عمران سے. جی عمران بتائیے. بالکل بات کریں گے فیملی کیسز میں بے انتہا جو ایک اضافہ ہوا. اگر ملتان کی بات کریں تو ملتان ڈسٹرکٹ کورٹ میں 10,000 سے زائد جو کیسز پہنچ چکے ہیں فیملی کورٹس میں، جس میں نان و نفقہ، بچوں کی حوالگی، جہیز، طلاق اور اس طرح کے جو دیگر جو فیملی کے مسائل ہیں، جو فیملی کے کیسز ہیں، وہ ملتان کی فیملی کورٹس میں زیر سماعت ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اتنی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ 10,000 سے کراس کرنا جو ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہمیں عدالتوں میں بچوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، ان سے جانتے ہیں. سوشل بیہیویئر ہمارا ہے اس وقت وہ عجیب سے ٹرینڈ پر چل پڑا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کم عمری کی شادیاں، جس میں بچہ بچی کو سمجھ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دیئر لائفز، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا اور فوراً سے پہلے جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں بے روزگاری کو بھی زیادہ اس کا سبب قرار دوں گا کہ بے روزگاری کی وجہ سے جب پیسے نہیں ہوتے گھر پہ، ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور اس کے بعد گھر میں جو ہے انہی وجہ سے، اخراجات کی وجہ سے جھگڑے چلتے ہیں، تو وہ عدم برداشت پر بات آ جاتی ہے. 3 یا 4 سال قبل لیا گیا تھا ADLR کی جو کورٹس یہاں ڈیولپ کی تھی، ریکنسیلیشنز ہوتی تھیں، بہت اچھا یہاں سیٹ اپ بنایا گیا تھا. ملتان بار کی اگر بات کریں تو یہاں کورٹس کو بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا تھا. ان کے کیبنز الگ بنائے گئے تھے میاں بیوی کو بیٹھنے کا، اور جج صاحب کی موجودگی میں ان کو موقع دیا گیا تھا کہ اپنے مسائل کو وہ دور کریں. انفارچونیٹلی وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ زیادہ دیر نہیں چل سکا. میری تو عدلیہ سے ہی ریکویسٹ ہوگی جو ہمارے ہائی اپس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو دوبارہ یہاں وہ کیا جائے، تاکہ اسپیڈلی ایک تو وہ ان کے معاملات کو سم اپ کیا جا سکے اور ان کے درمیان غلط فہمی دور کی جا سکے. یا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. بات کریں ہر فیملی کورٹ میں اس وقت 200 سے زائد جو کیسز ہیں وہ ایک دن میں زیر سماعت ہوتی ہیں. اگر کورٹ آورز کی بات کریں تو ہم صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک عدالتیں کام کرتی ہیں. اگر شام 4 بجے تک عدالتیں کام کرتی ہیں. ماہر عمران شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.